قیامت کے دن یوں فرمائے گا اللہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے فرشتوں آج مجرموں کو الگ کر دو، ان کی پہچان الگ بنا دو۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرو گے۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تم کو گمراہ کر دیا غلط عادتیں ڈال کر کے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ قیامت کے دن شیطان کے پجاریوں سے کہا جائے گا۔ اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ڈالو ان کو اس میں۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق ہے کہ وہ نزع کے حالت میں جا کر قریب الموت تھے، اس کے بعد پھر وہ صحیح بھی ہو گئے، پھر آ گئے، کیونکہ انہیں کچھ بتانا تھا۔ کہا کہ میری روح نکلنے کے قریب تھی، نزع کا وقت تھا، شدت کا درد تھا، ایسا درد کہ مکھی بیٹھے تو لگتا پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، ایسی تکلیف۔ فرماتے ہیں اسی اثنا میرے پاس ابلیس آیا اور پانی لے کر کے آیا، مجھے ایک بوند پانی بھی ایک ندی کے برابر لگتا، اور وہ کہتا احمد بن حنبل میری طرف دیکھو، میں میٹھا پانی لایا ہوں۔ زندگی بھر تم جس کی عبادت کرتے تھے اس نے تو تم کو تکلیف میں چھوڑ دیا، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں اصل بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ عزیزان اکرامی، یہاں پر میں رک کر کے ایک بات کہوں گا۔ ابھی ایک دنیا میں فرقہ جنم لیا ہے، بلکہ یہ کافی سالوں سے ہے، عباد الشیطان ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیول ورشپرز، شیطان کے بندے، شیطان کی پوجا کرنے والے، اور ابلیس کو وہ رب العالمین کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل جو چیز ہے وہ ابلیس ہی ہے، تم لوگ سب جو ہے جس کو خدا کہہ رہے وہ خدا ہے نہیں، شیطان جو ہے وہ اصل خدا ہے۔ الومناتی کا پورا نظام اسی پر جمع ہوا ہے، اگرچہ اس کو سیکریٹ اور خفیہ کہتے ہیں، کوئی چیز سیکریٹ اور خفیہ نہیں، اوپنلی بہت ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے دماغ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اصل خدا یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، تم نے نام اس کا شیطان رکھا ہے، اصل میں وہ رب العالمین ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ان لوگوں سے پوچھیں جو الومناتی کا عقیدہ رکھتے ہیں یا ان کی ہاں میں ہاں بھرتے ہیں، یا پھر ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں دولت کو دیکھ کر کے، وہ کہتے ہیں ہم کو دنیا میں جو چاہیے وہ سب ہمیں ابلیس دے دیتا ہے، تو خدا تو یہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہر گھڑی ہے۔ دیکھو تمہاری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے شیطان، تو خدا تو وہی ہے جو اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑے عجیب و غریب دلائل ان کے پاس ہے شیطان کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ میں آتا ہوں، ہم نے سورہ یاسین میں بھی آج تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یوں فرمائے گا اللہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے فرشتوں آج مجرموں کو الگ کر دو، ان کی پہچان الگ بنا دو۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرو گے۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تم کو گمراہ کر دیا غلط عادتیں ڈال کر کے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ قیامت کے دن شیطان کے پجاریوں سے کہا جائے گا۔ اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ڈالو ان کو اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، مہر لگا دی جائے گی۔ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ قیامت کا منظر ہے سورہ یاسین میں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ ادھوری نہ رہ جائے، امام احمد بن حنبل کی
موت کا وقت تھا، وہ کہتے ہیں شیطان آ گیا، ابلیس کہنے لگا میری طرف دیکھو، میں تمہارا اصل رب ہوں، میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا، فلاں فلاں فلاں۔ کہتے ہیں میں عجیب کشمکش میں تھا کہ اس کے ہاتھ سے پانی لے لوں، مجھے مصیبت میں اس حالت میں یہ مدد کے لیے آئے، کیا کروں کیا کروں۔ گمراہی نزع کے وقت بڑے بڑے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بچنا تو چاہ رہا تھا لیکن میری طاقت نہیں تھی کہ اس کو بھگاؤں کسی طرح۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا سفید لباس میں، آتے ہی اس نے گھونسے مارنا شروع کیا ابلیس کو، اور ابلیس اتنی تیز بھاگا کہ پیٹ پھیر کر بھاگتا چلا گیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس نوجوان سے پوچھا کہ تو مجھے ابلیس سے بچا دیا اس وقت نزع کے وقت میں، تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں سورہ یاسین ہوں جس کی تم روزانہ تلاوت کرتے ہو، تم روزانہ جو مجھ کو تلاوت کرتے ہو میں وہ سورہ یاسین ہوں۔ نزع کے وقت سورہ یاسین ایمان کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یہ سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، اس کی بخشش فرما دے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے جس نے صبح کے وقت دن کے شروع کے وقت میں سورہ یاسین پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ فرما دے، وہ دن اس کا محفوظ ہو گیا۔ عادت یہ ڈالو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو جائے۔ سورہ یاسین میں بہت اہم پیغامات ہیں، اللہ کریم نے نظام کائنات اس میں بیان کیا ہے، انبیاء کرام کے معاملات بیان کیے۔ صبر کا لفظ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں، یعنی ہر از اخلاق میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برتری ثابت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی، ان کی بیویاں بھی بہت تھیں، بچے بھی بہت تھے، مال بھی بہت تھا، وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار آندھیوں کے ذریعے سے ان کے باغیچے ختم فرما دیے، ان کے جانور ختم ہو گئے، ان کی بیویاں ایک کے بعد دیگر مر گئیں، انتقال کیں، اور ان کی اولاد بھی دھیرے دھیرے سب انتقال کر گئے، اور اس کے بعد وہ خود بیمار ہوئے، اتنے بیمار کہ ان کے جسم کے گوشت کے حصے کٹ کے گرتے تھے، بستر پر سو جائیں تو چمڑی بستر پر لگ جاتی تھی۔ اور اس کے بعد ایک بیوی ان کی بی بی رحمت، حضرت جمیلہ بھی ان کو کہا کہ بی بی رحمت، ان کے علاوہ کوئی ساتھ میں نہ تھا۔ وہ وقت بھی آیا جب ان کی زبان بھی کٹ گئی تھی جس سے وہ ذکر کرتے تھے، زبان کٹ گئی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ تب انہوں نے ایک عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ہوا کیا سنو، ایک اور چیز ہوئی تھی، حضرت بی بی رحمت بازار گئی تھیں، علاج ڈھونڈتے ہی رہتی تھی روزانہ، وہ بڑی وفادار خاتون تھی، وفا شعار اپنے شوہر کی۔ بازار میں ایک حکیم صاحب دوا بیچ رہے تھے، میرے پاس ہر بیماری کی دوا ہے، یہ چلی گئیں، کہا کہ میرے شوہر ایسے ایسے بیمار ہیں، ان کی تکلیف فلاں فلاں ہے۔ وہ حکیم صاحب نے کہا میں تو چٹکی میں حل کر دوں گا، آسانی سے تمہارے شوہر صحیح ہو جائیں گے۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا صحیح ہو جانے کے بعد مجھے ایک سجدہ کرنا ہوگا، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ ابلیس لعین تھا۔ خواتین، عورتیں یہ بڑی بھاؤک ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، ان کو اپنی فیملی سے لگاؤ ایسا ہوتا ہے، اسی لیے آج باباؤں کے چکر بھی سب سے زیادہ عورتیں ہی لگاتی ہیں۔ صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ عورتیں جانا بند کر دیں تو باباؤں کی دکانیں بند ہو جائیں، نہیں چلیں گی دکانیں، کیونکہ اور ایڈورٹائز بھی میں دیکھتا ہوں بابا لوگ دوسرے کسی عمل کا ایڈورٹائز کرتے ہی نہیں، پیپر میں بھی ایڈورٹائز آتا ہے تو سب سے زیادہ یہی ہے کہ مرد کو مٹھی میں کیسے رکھنا ہے، یہ اٹریکٹیو عمل ہے، کیونکہ ہر عورت آئے گی اور ہر عورت کو یہ چاہیے کہ شوہر میرا مٹھی میں رہے۔ اور پھر دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ کیسے شوہر اپنی بیوی سے دور ہو جائے، یہ شوہر کی اماں ساس کا عمل ہے، اس کو بھی یہی چاہیے۔ اور بابا انہی دو عورتوں کے بیچ میں کھیلتا رہتا ہے، ایک کو محبت کی تعویذ دیتا ہے، ایک کو نفرت کی دیتا ہے، اور ہر 8 دن پر وہ چکر کاٹتی رہتی ہیں۔ عورتوں کے جذبات کمزور بھی ہیں،
کمزور ہیں. ان کا بچہ بیمار ہو جائے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے پاس جانا ہے، جس نے بھی تھوڑا مشورہ دے دیا یہاں جاؤ چلی جائیں گی. ایسا نہ ہو، ایمان والی خواتین بنو، ورنہ تم میں اور بھینس میں کوئی فرق نہیں. بھینس ہر جگہ منہ ڈال دیتی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو وہ کھا رہی ہے. بچہ تمہارا ہے یقیناً. بعض عورتیں وہ بھی ہیں جو اپنے بچوں کی صحت کے لیے کبھی کسی درخت کو جا کر کے ناڑا باندھ کر کے آ گئیں، کہیں تالا لگا کر کے آ گئیں، کہیں کسی پتھر پر تیل ڈال کر کے آ گئیں. سب کیا کیا ہوا ہے، یہ ہو بھی رہا ہے. کیوں؟ ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے چلی جاتی ہیں. ایمان مضبوط رکھو، اللہ ہی شفا دینے والا ہے. اور جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو بالکل علاج کرو، بالکل علاج کرو. ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ نہیں کہ کسی نے مشورہ دے دیا تو اپنے بیٹے کو گائے کا پیشاب بھی پلا دیا، پیٹ درد صحیح ہو جاتا ہے. تو آج وہ کنیا بابا کا پیشاب تو بکتا ہی رہتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں بھی پریشان ہیں. پہلے تو ڈائریکٹ گائے کا لیتے تھے، اب پاکٹ میں آ رہا ہے تو لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ شاید اب کچھ اس میں اپ گریڈ ہو گیا ہے پیشاب، اور یہ صحیح میں دوا کا کام کرتا ہوگا. کیونکہ آج یہاں دیکھ رہے پوری دنیا ہنس رہی ہے، آپ ہی نہیں، پوری دنیا ہنس رہی ہے. پورا عرب، امریکہ، اور جس کی یہ اقتدا کرتے ہیں پیچھے بھاگتے ہیں. یورپ بھی ان پر ہنستا ہے کہ یہ گوبر اور پیشاب کے پیچھے کیسی ہے قوم. ہاں کبھی اس کو کوہ نور بتا دیں، کوئی کینسر کا علاج بتا دیں، کورونا کا علاج بتا دیں. عقل سے کچھ نہیں ہے. لیکن میں اپنی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی بھی اس طرح کا مشورہ دے تو بھاگ مت جانا. ابلیس یہاں پر الگ الگ لباس میں ہے، الگ الگ لباس میں ہے. ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں. یہاں حضرت بی بی جمیلہ، بی بی رحمت آئیں اپنے شوہر کے پاس، کہیں مبارک ہو تمہارا علاج مل گیا. ایک بڑے حکیم صاحب ہیں، وہ علاج کر دیں گے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ہمارے پاس اجرت دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، کیا دیں گے؟ کہا کچھ نہیں دینا ہے، آپ صحیح ہو جائیں گے تو ان کو ایک سجدہ کرنا ہے. وہ حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آئے، بیماری کا عالم میں. کہا قسم خدا کی اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اس لیے کہ تو ابلیس کے پاس گئی تھی، حکیم کے پاس نہیں. انہوں نے قسم کھا لیا، اللہ کی قسم میں 100 کوڑے ماروں گا تجھے. اپنی بیوی کو انہوں نے توبہ کر لیا. اپنی بیوی، ان کی بیوی نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گئی، آپ کی محبت میں دوڑی. یقیناً وہ ابلیس تھا. پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور کہا ارکض برجلک ھذا، اپنا پیر زمین پر مارو اے ایوب. انہوں نے پیر زمین پر مارا تو وہاں سے ایک نالا، ایک چشمہ جاری ہو گیا پانی کا. اللہ نے فرمایا اس میں نہا لو، اس پانی سے. حکم ہوا تو جیسے ہی انہوں نے اس پانی میں غسل کیا ان کی ساری بیماری ختم ہو گئی. اور پھر ان کو حکم ہوا دوسرا پیر زمین پر مارو. صحت یابی کے ساتھ جب انہوں نے دوسرا پیر زمین پر مارا، اللہ نے ان کے جتنی اولاد، ان کی اہل و عیال جو بھی ختم ہوا تھا سب کو دوبارہ زندہ فرمایا، سب کو واپس لوٹایا. تم امتحان میں کامیاب ہو. آج کے پارے میں ہم نے امتحانات ہی پڑھا ہے، اس کے بعد پوری نعمتیں. بلکہ اللہ فرماتا ہے جتنا ان کے پاس تھا مثلہم، اتنا ہی ہم نے اور ان کو بڑھا کر کے دیا. سب اپنی جگہ پر. لیکن ایوب علیہ السلام اپنی قسم کے لیے بیٹھے تھے تیار کہ 100 کوڑے تو مارنا ہے ابھی. حالانکہ اتنی وفادار خاتون کے سب دور ہو گئے تھے لیکن بیوی دور نہیں ہوئی. لیکن اللہ کا حکم اپنی جگہ پر. وہ نبی ہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں کہ تمہاری طرح صبح سے شام تک ماں کی قسم باپ کی قسم کرتے رہے. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئے الفاظ ہیں، ان کے جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. لیکن رب ذوالجلال کو رحم آیا، کہا میرے بندے کی بیوی اتنی خدمت کرتی رہی، اب اس کو 100 کوڑے مارے گا تو یہ مر جائے گی. اللہ نے فرمایا جبرائیل کو جائے، جبرائیل جاؤ ایک جھاڑو لے جاؤ، جنت سے ایک جھاڑو لے جاؤ جس میں 100 کاڑیاں ہیں، 100 کاڑیاں، اور دے دو ایوب کو اور کہو اس سے ایک بار اپنی بیوی کو مارے، اس کی قسم پوری ہو جائے. اللہ نے فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لو اس جھاڑو کو. حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ جھاڑو لے کر کے ایک بار مارا. اور پھر اللہ نے فرمایا اب تمہاری قسم کا کفارہ نہیں، تم نے جو قسم کھایا تھا وہ قسم پوری ہو گئی. لیکن اللہ کے نبی نے قسم پوری کی.
آپ کے لیے ایسا نہیں ہے. آپ نے اگر اپنی بیوی کے لیے ایسی قسم کھائی تو جھاڑو مت اٹھاؤ. ہاں، کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا قرآن میں. تم نے اگر کوڑے کی قسم کھائی تو کوڑا بعد میں پڑے گا، پولیس پہلے آئے گی. ویسی قسم کھاؤ بھی مت، اس لیے کہ ایسی اجازت بھی نہیں ہے، ایسی اجازت بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالیاں عطا فرمائے. رب کریم ہمیں قرآن عظیم کی تفسیر اور اس کے مفاہیم سے عمل کرنے کی توفیق